حضور یہ ایک اور دوست کا سوال ہے، وہ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بشیر اور نذیر کے طور پر پیش فرمایا ہے، اور عام طور پر بشارت کے مضمون کو انذار سے پہلے رکھا گیا ہے، لیکن سورہ نور کی آخری رکوع میں یہ ترتیب بدلی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات وکان اللہ غفور الرحیمہ۔ ٹھیک ہے، اس کی کیا وجہ اور حکمت ہے؟ بشیر اور نذیر کی جو بحث ہے اس کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بشیروں اور نذیرہ میں نذیروں و بشیرہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا، بشیروں و نذیرہ بھی ہے، لیکن انذار کا پہلے ذکر مل جاتا ہے۔ انذار کرنے کا نبی کی حیثیت جب بیان کی جاتی ہے، اس کی شخصیت کا تعارف ہو تو اسے بشیر اور نذیر کے طور پر بھی کہتے ہیں، یا بشارت کا ذکر نہیں بھی ملتا، لِتَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تو یہ ایک مفروضے پہ سوال مبنی ہے۔ کوئی قاعدہ کلی ایسا نہیں قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ جہاں بشارت کو لازماً پہلے رکھا جائے اور انذار کو بعد میں، یا بشارت کا ذکر انذار کے ساتھ ضرور کیا جائے۔ ہاں، جب نبی کا تعارف کروایا جائے اور بشارت کا بھی ذکر ہو تب بشارت کو پہلے اور انذار کو بعد میں کیا جاتا ہے، بشیرا و نذیرا۔ مگر بعض موقع پر جب مجرم پیش نظر ہوں تو بشارت کا لفظ اڑا دیا جاتا ہے، وہاں صرف نذیرہ ہے، سمجھیں؟ اور دوسری بات یہ ہے، موقع محل کے مطابق بعض دفعہ سیاق و سباق جو ہیں وہ بدلتے ہیں، یعنی سیاق و سباق کے مطابق کہنا چاہیے، اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ وہ جو آیت جن کی اس کی طرف انہوں نے اشارہ فرمایا ہے، وہ آیت یہ ہے کہ بہت بڑا ایک بوجھ ایک اٹھانے والے نے اٹھا لیا، ایسی امانت تھی کہ اس کا سب نے انکار کر دیا تھا۔ اس امانت کے جو تقاضے ہیں وہ پورا کرنے چونکہ اکثریت کے لیے مشکل ہوں گے، اس لیے اکثریت سے مضمون اقلیت کی طرف لوٹایا گیا ہے، سمجھیں؟ اتنی بڑی امانت ہے جس کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا، اگر فوراً ہی دوسرے ایسے پورا کرنے والوں کے ذکر چلتے تو آپ ان میں سے ایک ہو جاتے۔ وہ جو امتیاز کی شان ہے وہ اس میں کسی حد تک کچھ تھوڑی سی کمی آ جاتی، یعنی جس حد تک اس کو امتیاز کی شان کو نمایاں کرنا چاہیے اس میں فرق پڑتا۔ اس لیے آپ کو سب سے بالا قرار دے کر پہلے عامت الناس کا حال بیان فرمایا ہے، اور وہ ہے جو منافقین ہیں جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے، شامل ہوئے اور انکار کر دیا، کچھ بوجھ اٹھایا کچھ رد کر دیا۔ پھر آخر پہ وہ ہیں جو خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یعنی اپنی کمزوریوں کے باوجود مائل اللہ رہتے ہیں، وہ مومن اور مومنات ایسے ہیں جن کو ان کا اجر دیا جائے گا، مغفرت کا سلوک کیا جائے گا۔ یہ مختلف حالات اور مختلف مقامات اور سیاق و سباق کے تقاضے ہیں جو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بشیر اور نذیر میں بشارت اور انذار کا مضمون اکٹھا بیان کیا جائے، الگ الگ بیان کیا جائے، پہلے کس کو کیا جائے بعد میں کس کو کیا جائے، سمجھ گئے؟